مجھ کو تنہائی میں سرکار بہت یاد آتے ہیں، مجھ کو تنہائی میں سرکار بہت یاد آتے ہیں، غم کے ماروں کو وہ غمخوار بہت یاد آتے ہیں۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے تھے۔ حضور کی وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کے دن کی بات ہے کہ حضور شدید بیمار ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنا زیادہ بیمار تھے کہ آپ کی بیماری کی گرمائش اور تپش میں دور بیٹھے محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے۔ تو حضور نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے تو تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ نے بخار کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جب گھر پہنچے نا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، وضو کیا، لیکن وضو کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ جب ہوش آئی پھر وضو کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ بالآخر حضور نے عائشہ سے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ناظرین محترم، حضور نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو صحابہ کو پڑھائی تھی وہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز تھی۔ پھر اس کے بعد حضور کبھی صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکے۔ ناظرین محترم، سوموار کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے تھے، صحابہ کرام دیدار مصطفیٰ سے محروم تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظر حضور کے گھر کی طرف پڑی تو حضور نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا ہوا تھا اور صحابہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہا تھا، صاف ستھرا چہرہ تھا۔ آہستہ آہستہ تمام صحابہ کی نظر حضور پر پڑی۔ 3 دن سے دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا تھا صحابہ کو، اور جب پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضور کی نظریں صحابہ کو دیکھ رہی ہیں اور صحابہ کی نظریں حضور کو دیکھ رہی ہیں۔ یہاں سے حضور مسکرا رہے ہیں، وہاں سے صحابہ مسکرا رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے کہ اب حضور آئیں گے اور صحابہ کو جماعت کروائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو اور صحابہ کو نماز پوری کرواؤ۔ پھر حضور نے پردہ گرا دیا، اور یہ حضور کا آخری دن تھا، یہ آخری دیدار تھا جو حضور نے صحابہ کو کروایا تھا، اور صحابہ نے حضور کا آخری دیدار کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور حضور کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ تو حضور نے فاطمہ کو کہا کہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ جب حضور نے اپنی فاطمہ کو اتنا زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو پھر اپنے قریب کیا اور دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ جب حضور فوت ہو گئے، بعد میں فاطمہ سے پوچھا گیا کہ حضور نے وہ کیا بات کہی تھی آپ کے کان میں جس پر پہلے آپ روئی تھی اور پھر ہنسنے لگی تھی؟ تو فاطمہ نے کہا، جب حضور نے پہلی بار مجھے اپنے قریب کیا تھا نا تو میرے کان میں کہا تھا، فاطمہ آج میری اور تیری جدائی کا دن ہے، فاطمہ آج میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو کہا، اس بات کو سن کے میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائی، میں رو پڑی۔ پھر جب حضور نے دوسری بار مجھے اپنے قریب کیا تو میرے کان میں کہا تھا، فاطمہ جنت میں سب سے پہلے میری ملاقات تم سے ہوگی، تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ کہا، یہ بات سن کر میں اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پائی اور میں ہنس پڑی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضور پر موت کی سختیاں اور تکلیفیں طاری ہو گئیں. حضور نے چادر لے رکھی تھی, کبھی چادر چہرے پر کر لیتے, دم گھٹتا تو ہٹا لیتے. پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پاس میں رکھا ہوا تھا, انگلیوں کو گیلا کر کے اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات, لا الہ الا اللہ. اور فرماتے موت کی تو بہت تکلیف ہوتی ہے, موت کی تو اپنی ہی سختیاں ہوتی ہیں. جب سیدہ فاطمہ نے یہ منظر دیکھا, آخر بیٹی تھی نا حضور کی, تو کہا ہائے میرے بابا کی تکلیفیں, اتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے بابا کو. تو حضور نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے, آج کے بعد سکون ہی سکون ہوگا, آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. 63 سال 2 ماہ 10 دن کی زندگی حضور نے دنیا میں گزاری, اور کیا کیا تکلیفیں سہی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یتیم پیدا ہوئے تھے, 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں, پھر دادا عبد المطلب نے پالا, 8 سال کی عمر میں دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے, تو حضور کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا. ابو طالب بھی پھر فوت ہو گئے. پھر ابو طالب کے فوت ہونے کے 3 دن بعد حضور کی بیوی خدیجہ بھی فوت ہو گئی. اللہ نے 7 اولادیں دی تھی, 3 بیٹے عبداللہ, قاسم اور ابراہیم, تینوں بچپن میں فوت ہو گئے. 4 بیٹیاں اللہ نے دی, رقیہ, زینب, ام کلثوم, فاطمہ, جن میں سے 3 حضور کے سامنے فوت ہو گئی, اور 1 بیٹی فاطمہ بچی. 3 سال حضور نے قید میں گزارے. حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے تھے. جب طائف کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ حضور کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے, حضور کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا, چہرے پر گہرے زخم آئے تھے. حضور کو آپ کے علاقے والوں نے آپ کے علاقے سے نکال دیا تھا. حضور کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی تھی. کئی مہینے تو حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی سے گزارا کیا کرتے تھے. بھوک کی وجہ سے تو حضور نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوتے تھے. حضور کی بیوی عائشہ پر بدکاری کا الزام لوگوں نے لگایا, حضور کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تھی. قوم نے تو حضور کو مجنون کہا, شاعر کہا, جادوگر کہا. اللہ اکبر, حضور کے سامنے آپ کے لاکھوں صحابہ شہید ہوئے. کیا کیا تکلیفیں حضور نے نہیں سہی. اسی لیے تو فاطمہ کو کہا نا فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضور نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا. حضور کا سر مبارک میرے سینے پر تھا, اور حضور مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی حضور کو جنت میں آپ کا گھر دکھا رہا تھا. پھر اللہ نے حضور کو اختیار دیا, حضور آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں تو دنیا میں اور وقت گزار لیں, ہم آپ کو اور زندگی دے دیتے ہیں, اور چاہے تو ہمارے پاس آ جائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ مولا میں دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اتنے میں حضور کا ہاتھ نیچے گرا اور حضور دنیا سے رخصت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی فوت ہوئے تو پورے کمرے میں اچانک سے خوشبو پھیل گئی, اور ایسی خوشبو کبھی کسی نے پہلے محسوس نہیں کی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے صحابہ کو کہا رسول اللہ رخصت ہو گئے, رسول اللہ رخصت ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے حضور کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا. حضور کا سینہ مبارک پسینے سے گیلا ہوا تھا. حضور کا پسینہ ام سلمہ کے ہاتھ پہ لگ گیا. پھر ام سلمہ فرماتی ہیں کئی سال گزر گئے, میں نے ہزاروں مرتبہ وضو بھی کیا, غسل بھی کیا, لیکن مرتے دم تک میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو نہیں گئی. ناظرین محترم, میرے حضور کسی قبیلے کے نہیں, کسی قوم کے نہیں, کسی زمانے کے نہیں, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے سردار تھے. اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہوا تھا, حضور آپ اگر چاہیں تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ ساتھ چلائیں. لیکن حضور نے کہا نہیں مولا مجھے غریبی پسند ہے, میں فقیری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے نا, حضور کے گھر میں تھوڑا سا اسلحہ تھا, 1 خچر تھا اور 7 اشرفیاں تھی. بیماری کی حالت میں یہ بھی صدقہ کر دی. آخری رات تھی جب حضور کی اس دنیا میں نا, تو حضرت عائشہ سے کہا عائشہ کمرے میں اندھیرا ہے, دیا تو جلا دو.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیا جلانے کے لیے جب گئی تو دیکھا کہ دیے میں تیل ہی ختم ہے. پھر پڑوسن سے ادھارا تیل منگوایا. دونوں جہانوں کے امام کی آخری رات ہے اس دنیا میں, اور گھر میں جو چراغ جل رہا ہے اس کا تیل بھی ادھارا منگوایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کو خواب کی حالت میں حضور جان رحمت کا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب